السلام علیکم کلاس 7۔ پچھلے دنوں میں ہم نے حمد کا کام کیا، اس کو سمجھا اور اس کا کام کیا۔ امید ہے کہ آپ نے کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنا دوسرا سبق پڑھیں گے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤذن کیسے کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دینے والے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مؤذن رسول کون ہے؟ مؤذن رسول ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو آزاد کروایا اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ جب سے لے کر زندگی کے آخری وقت تک آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ جب سے پہلے اول مؤذن رسول جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ آئیے سبق کا مطالعہ کریں، الفاظ معنی اور اس کی تفہیم کریں۔ مکہ میں وادی حرا کی سرزمین گرمی کے باعث مشہور ہے۔ گرم اور تپتی دوپہر میں کچھ لوگ ایک شخص کو زبردستی دھوپ سے انگارہ بنی ہوئی زمین پر لٹا کر بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ رہے تھے تاکہ وہ شخص حرکت نہ کر سکے، مگر اس شخص کی زبان پر صرف ایک ہی پکار تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ ظلم و ستم سہنے والا شخص کوئی اور نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا پورا نام حضرت بلال بن رباح تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ وہ دونوں حبشی غلام تھے، یعنی آپ کے والدین جو تھے وہ حبشی غلام تھے، کیونکہ حبشہ میں زیادہ تر غلام ہی پائے جاتے تھے، تو اس لحاظ سے آپ بھی غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا کافر آقا، ان کا یعنی حضرت بلال کا کافر آقا امیہ بن خلف انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ دن کے وقت گرم ریت پر لٹا کر مارتا، رات کو کوڑے برساتا، صبح کو ببول کے کانٹے جسم میں چبو دیتا۔ ببول ایک درخت کا نام ہے جو کانٹوں بھرا ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکتا، الغرض ہر قسم کی سزائیں دیتا تاکہ حضرت بلال اسلام چھوڑ کر پھر کفر و شرک کی زندگی گزاریں۔ لیکن یہ سب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو منظور نہ تھا، کیونکہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وابستگی میں بتوں کی مذمت یعنی جھٹلانا اور توحید و رسالت کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ توحید اللہ کو ایک ماننا اور رسالت یعنی رسولوں پر یقین رکھنا، جس کی وجہ سے ان کا کافر آقا انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ آخر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا سے آزاد کرا لیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم و ستم سے رہائی پانے کے بعد اپنے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ وقف کر دینا، قربان کر دینا۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، سفر ہو یا ہجر، سفر یعنی آپ کسی سفر میں ہوتے ہیں، ہجر یعنی قیام، واعظ یعنی نصیحت کی کوئی محفل ہو، تبلیغ کی مجلسیں یا جہاں پہ اسلام کی اشاعت کی جا رہی ہو، یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل ماننا ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوات یعنی وہ جنگیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں، ان کو غزوات کہتے ہیں۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ ہمراہی، ساتھ رہنے کا شرف، رتبہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان دینے کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی گئی۔
اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی۔ دلکش یعنی خوبصورت، دل کو بھانے والی۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی، تاثیر یعنی اثر، کہ جو بھی سنتا سب کام چھوڑ چھاڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد کی طرف لبک پڑتا۔ والہانہ یعنی عاشقانہ، جذباتی ہو کر۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبے کو پاک کرنا، کعبے کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کرو۔ حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی آواز بلند کرو، صدا، آواز۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ اپنی دلکش آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا تو تمام صحابہ کرام کی طرح حضرت بلال پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یعنی جدائی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا نائب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا تھا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ افضل، برتر جہاد یعنی جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا جانے والا جہاد۔ میرا ارادہ ہے کہ اب میں مرتے دم تک جہاد میں مشغول رہوں۔ مشغول یعنی مصروف۔ ایسا کیوں کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے؟ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اذان دیا کرتے تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہ اتنا دل برداشتہ ہوئے کہ نہ صرف انہوں نے اذان دینی بند کر دی، بلکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ المنورہ بھی چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شام جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی شام میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور داد شجاعت وصول کی یا بہادری کا انعام۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنفس نفیس یعنی بذات خود شام جانا پڑا۔ انہوں نے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد، صلح یعنی دوستی کا معاہدہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ سامعین سننے والے، سامعین میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ، آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا ہے۔ اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، میں عہد کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کے ارشاد کی تکمیل میں اذان دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ کرام کی حالت ایسی ہوئی گویا ان کے قلب، دل اور جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ شام کے معرکوں یعنی جنگوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہیں کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ سکونت ٹھہر جانا، قیام کر لینا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں،
اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ زیارت یعنی دیکھنے کے لیے۔ حضرت بلال چونکہ مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چھوڑ گئے تھے اور دوبارہ کبھی مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواب میں آ کے شکوہ کیا، کیا ابھی تمہارا یہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ، مجھے دیکھنے کے لیے آؤ؟ اس خواب نے عاشق رسول کا دل و دماغ جھنجھوڑ ڈالا۔ بےتابی اور بے قراری سے انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ روضہ اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، تو صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا، اشکوں آنسوؤں کا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی موجود تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی بی بی فاطمہ کے بیٹے۔ اپنے محبوب کے جگر گوشوں یعنی دل کے جگر کے گوشوں یعنی ٹکڑوں، جگر کے ٹکڑوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ چومتے۔ انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال کل فجر کی اذان روضہ رسول پر آپ دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ فجر ہوئی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امڈ آیا جیسے ہجوم کی صورت میں آ گیا۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا۔ جب حضرت بلال نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، تو پردہ نشین خواتین، پردہ نشین جو پردے میں رہتی ہیں، بےتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہادی برق، سچ کی ہدایت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت وفات کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دل کو جکڑ لینے والا اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ 20 ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ بار بار فرماتے تھے، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ داغ جدائی کا زخم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہی نہ تھے، بلکہ عابد شب زندہ دار بھی تھے۔ عابد پاک صاف رہنے والے، شب زندہ دار راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے، اور فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ لرزہ بر اندام، خوف طاری ہونا۔ ان کی زوجہ ہندہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر لیٹتے تو فرماتے، الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ یعنی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما، درگزر یعنی معاف فرما، اور اگر میں تیری عبادت نہ کر سکوں بیماری کی صورت میں تو مجھے معاف فرما۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صبر و استقامت کسی ایک بات پہ ٹھہرے رہنا، اور صدق و اخلاص، صدق یعنی سچائی، اخلاص یعنی خلوص کے جو نقوش تصاویر نمونے صفحہ تاریخ پر ثبت کیے ہیں، مہر لگائی ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے تا ابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ہر مسلمان کے لیے تا ابد یعنی ہمیشہ کے لیے، مشعل راہ یعنی راستہ دکھاتے رہیں گے۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000واں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے۔ آمین۔